Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear viewers, as you know that we are these days discussing about the poems of BA English Part 1. So आज we are going to discuss the poem number 12 and its name is A Poison Tree. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड पर इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स और इसके अंदरूनी जो इसकी इनर पार्ट्स हैं उस पर कुछ बातचीत करते हैं और फिर हम चलेंगे इसकी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो आए वाइट बोर्ड पर चलते हैं। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, अ पॉइजन ट्री एक जहरीला दरख्त, और इस पोएम में विलियम ब्लेक जो है वो हमारे साथ नॉरिशमेंट ऑफ एंगर यानी गुस्से की नशोनुमा के बारे में बात करेगा, जो सारी पोएम पे मुश्तमिल है। और इसमें जो नशोनुमा गुस्से की या एक नेगेटिव पैशन की जो नशोनुमा उसने दिखाई है, उस हवाले से जो नशोनुमा का प्रोसेस उसने हमारे साथ, जो फंक्शन उसने हमारे साथ डिस्कस किया है, वो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर स्केच उसका ड्रॉ किया है। पहले मैं आपको उसके थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम चलेंगे इसकी टेक्स्ट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंसानी दिल बनाया है यहाँ पे। उसके एक हिस्से में पॉजिटिव पैशंस हैं सॉरी, और उसके एक हिस्से में मैंने नेगेटिव पैशंस जो हैं उनकी तरफ इशारा किया है। और उसके साथ दूसरे स्केच में आप देख सकते हैं कि एक बीज जमीन पे लगाया गया और वो बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 कैसे दरख्त बना, यानी एक जहरीला दरख्त बना। ये जहरीला दरख्त कैसे बना कि शायर ने यहाँ पे इंसानी दिल के एक नेगेटिव पैशन को बीज के साथ कंपैरिजन किया है, जो कि मैंने यहाँ एरो के साइन के साथ आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे इंसानी दिल का एक नेगेटिव पैशन, उसको शायर ने कंपेयर किया है एक ज़मीन पे लगाए जाने वाले बीज के साथ। जैसे एक नेगेटिव पैशन इंसानी दिल में, ये आप सर्कल देख सकते हैं ब्लैक कलर का, तो ये ब्लैक कलर का सर्कल जो है उस नेगेटिव पैशन के अंदर मज़ीद नेगेटिव पैशंस जो हैं, मनफी जज्बात जो हैं, वो कैसे मिलते हैं और वो कैसे इंसानी दिल के अंदर मनफी जज्बात बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं। इस नशोनुमा के अमल को उसने कंपैरिजन करने के बाद, जैसा कि ज़मीन में एक बीज लगाते हैं और वो कैसे नशोनुमा पाता है, यानी एक बीज की नशोनुमा और एक दिल के अंदर मनफी जज्बे की नशोनुमा, ये है वो नशोनुमा का प्रोसेस जो उसने इन दोनों स्केचेस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है। पोएम को गो थ्रू करते हुए दिल के अंदर मनफी जज्बे का मजीद आगे मनफी जज्बों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उन मनफी जज्बात का इंसानी दिल के अंदर बहुत बड़े हो जाना, ये वाली नशोनुमा। और दूसरी नशोनुमा एक बीज की, जो कि एक दरख्त की सूरत में परवान चढ़ती है। अच्छा माय डियर व्यूअर्स, रोमांटिक पोएट है विलियम ब्लेक, और ये बुनियादी तौर पर जो है वो हमें कुछ नेगेटिव पैशंस, जिसमें एंगर यानी गुस्सा है, नंबर 2 एनमिटी दुश्मनी है, फ्रॉड नंबर 3 पे उसने हमें बताया है, और नंबर 4 पे चीटिंग, यानी ये जो जज्बात है मनफी, इनसे हमें उसने दूर रखने की, इनसे बचने की हमें तलकीन की है। और हमें इसके बारे में उसने एक बड़ा ही पॉजिटिव जो परसेप्शन डेवलप की है कि मनफी जज्बात को ह्यूमन बींग्स शुड रादर मस्ट डिलीट फ्रॉम देयर हार्ट्स, ताकि ये किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन इंसानी ज़िंदगी में पैदा ना कर सके। तो आइए इसकी टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट ऑफ द पोएम। इसको देखने के बाद मजीद आपसे कुछ इसके ऊपर कमेंट्री डिस्कस होगी। तो आए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। पॉइजन ट्री, जहरीला दरख्त, विलियम ब्लेक ने इसको लिखा है। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजे में वो हमारे से क्या कहता है। कहता है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ नाराज था, मुझे उसके ऊपर गुस्सा था। एंड आई टोल्ड माई wrath, मैंने अपना
غصہ اپنے دوست کو بتا دیا. And my wrath did end, اور میرا غصہ ختم ہو گیا. ایکچولی جب آپ نیگیٹو منفی جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اچھا, I was angry with my foe, میں اپنے دشمن سے بھی ناراض تھا, میں اپنے دشمن پہ غصہ تھا. I told it not, میں نے اپنا غصہ اپنے دشمن کو نہیں بتایا. My wrath did grow, اور میرا غصہ جو ہے وہ پروان چڑھنے لگا. Now it is the beginning of the poem, اور اس میں اس نے نیگیٹو اور پازیٹیو جو پیشنز ہیں دونوں کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے, لیکن اس نظم میں آگے وہ نیگیٹو پیشن کو لے کے چلے گا اور اس کی نشو و نما کے بارے میں ہمیں بتائے گا. تو اس نظم میں آپ سیکنڈ سٹینزے میں دیکھتے ہیں کہ وہ نیگیٹو پیشن جو اس نے اپنے دشمن کو نہیں بتایا اور وہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا, اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. پھر پوئٹ کہتا ہے And I watered it, اور میں نے اس غصے کو پانی دیا. یعنی یہاں سے آپ اگر میں آپ کو واپس لے کے آؤں تو زمین میں بیج لگانا اور دل میں منفی جذبے کا اٹھنا, یہ دونوں چیزیں میں آپ کو وہاں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. And I watered it, اور میں نے اس کو پانی دیا. it یہاں منفی جذبہ یعنی غصے کا ہے, اور یہاں یہ اس کا مطلب بیج بھی ہے. یعنی and I watered it, میں نے اس بیج کو پانی دیا, یعنی میں نے اس غصے کو بڑھایا ایک اور منفی جذبے کے ساتھ. in fears, اور خوف و خدشات کا پانی دیا میں نے اس غصے کے جذبے کو. یعنی کہ غصے کے جذبے کے ساتھ خوف و خدشات جو ہے یہ بھی نیگیٹو اور منفی جذبات ہیں, یہ غصے کے ساتھ اس کا اضافہ ہو گیا. اینڈ واٹر, پانی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پودوں کو یا بیج کو زمین پہ لگانے کے بعد پانی دیا جاتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. نائٹ اینڈ مارننگ ود مائی ٹیئرز, پانی بیج کو صبح اور شام کو دیا جاتا ہے, یہاں اس کا ذکر ہے. ود مائی ٹیئرز, اور اپنے آنسوؤں کا میں نے اس کو پانی دیا. آنسو جو ہے وہ بھی منفی جذبہ اینگر کا جو ہے اس کے ساتھ اس کا اضافہ ہو گیا. And I sunned it, اور میں نے اس کو سورج کی گرمی دی. with smiles, اپنی جھوٹی مسکراہٹوں کے ساتھ. and with soft deceitful wiles, اور وہ نرم و نازک دھوکے فریب wiles, ان مکاریوں کو میں نے مکاریوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا منفی جذبے کو. and it grow both day and night, اور یہی بیج یعنی جو بیج ایک کومپل پودے کی صورت میں بنا وہ دن رات بڑھتا گیا. یعنی ایک طرف تو یہ بڑھتا گیا اور دوسری طرف اس کے دل میں ڈے اینڈ نائٹ جو تھا وہ غصے کی شدت کا اضافہ ہوتا گیا. تو یہ پوئم بیسیکلی دو ٹریکس پہ چلتی ہے. ایک ٹریک پہ بیج کی نشو و نما درخت کی طرف چل رہی ہے, اور ایک دوسرے ٹریک پہ یہ نظم غصے کی صورت میں دوسرے اور منفی جذبات کو اپنے اندر کھلا رہی ہے, اور وہ غصے کا جذبہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. اچھا, and it grow both day and night, دن رات وہ بیج درخت کی طرف بڑھتا گیا, اور میرا غصے کا جذبہ جو تھا وہ اور منفی جذبات میں سے مل کے آگے بڑھتا گیا. till it bore an apple bright, پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے اوپر, اسی پودے کے اوپر, اسی درخت کے اوپر ایک چمکتا ہوا سیب لگ گیا, سیب پھوٹ پڑا. and my foe, اور میرے دشمن نے beheld, دیکھ لیا. it, اس غصے کو, اس پھل کو, یہ دونوں چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ڈبل ٹریکس پہ یہ پوئم چل رہی ہے. شائن, میرے دشمن نے دیکھا اس سیب کو چمکتے ہوئے. and he knew, اور وہ جانتا تھا. it was mine, کہ یہ میرا باغ ہے, میرے باغ میں لگا ہوا یہ درخت جو ہے اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے یہ میرا ہے. ایک ٹریک پہ یہ والی بات, اور دوسری ٹریک پہ یہ کہ میرا دشمن جانتا تھا کہ یہ میں ہوں اور میرے اندر منفی جذبات ہیں اپنے دشمن کے خلاف. اچھا, and into my garden stool, اور میرے باغ میں چوری چپکے سے میرا دشمن انٹر ہوا. when the night had veiled the pole, veiled the pole mean جب رات اپنا نقاب اوڑھ لیتی ہے, جب رات نے اپنا نقاب اوڑھ لیا تو میرا دشمن میرے باغ میں چوری چھپے سے داخل ہوا. in the morning glad I see, صبح کے وقت میں دیکھ کر یہ خوش ہوا. my foe, کہ میرا دشمن outstretched, مرا پڑا تھا beneath the tree, اس درخت کے نیچے.
اس نظم کے پہلے سنٹینس سے یعنی آپ دیکھیں کہ غصے کی نیگیٹو منفی جذبے کی نشو و نما شروع ہوئی اور لاسٹ تک ہمیں تباہی نظر آتی ہے کہ منفی جذبہ دل میں ہو یا کسی کے خلاف ہو، وہ ایٹ لاسٹ جو ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ تباہی کی صورت میں نکلتے ہیں۔ یہ تباہی ہمیں دشمن نے شاعر کے باغ سے جو پھل کھایا اتار کے، جو نشو و نما کا ایک بیج کی صورت میں ایک نشو و نما کا پروسیس اس نے دکھایا، پھل تو اس نے وہ کھایا ہے لیکن اصل میں یہ پھل تھا دشمنی کا، منفی جذبے کا، اور وہ تھا غصہ، جس کی وجہ سے شاعر کو اپنے دوست کو اپنے دشمن کو موت کے کو گلے لگاتے ہوئے جب صبح اس نے اپنے باغ میں دیکھا تو شاعر کو یہ بات اچھی طرح سے اس کی ذہن نشین ہو گئی کہ نیگیٹو پیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ تباہی اور بیڈ کانسیکوینسز پیدا کرتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ شاعر نے اس نظم کی پہلی دونوں لائنوں میں ہی ایک انتہائی خوبصورت میسج بھی ہمیں دیا ہے، جو ہم ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ I was angry with my friend، میں اپنے دوست سے ناراض تھا۔ I told my wrath will grow، یعنی اپنے دوست کو جب میں نے اپنا غصہ بتایا تو میرا غصہ ختم ہو گیا۔ This is one of the best way that if we have any negative passion in our heart about any person, about any organization, about any institute, or about anything, if we have in our heart any negative passion, we should express it, we should deliver it, we should express it as soon as possible. If we are not in a position to express it with that particular person to whom we are angry, so we can express our anger in front of the wall. We can express our anger in front of the tree. But to express it is very necessary. جب ہم اپنے دل سے اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں تو ہمارا ہارٹ we feel in our heart very soft, very light and comfortable. So this was the result of this poem, that do good, get good. If you do negative, you get negative results. So my dear viewers, as usual quotations پہ چلتے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ جو اس کے کویسچن میں امپورٹنٹ کوٹیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے پاس کوٹیشن نمبر 1 ہے، when anger rises، جب غصہ اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، think of the consequences، تو ضرور سوچ لیں کہ غصے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ غصے کے جو نتائج ہیں they are always very drastic, terrible, horrible, and we feel after looking the consequences کہ کاش ہم اپنے غصے کا اظہار کر دیتے یا اپنے غصے کو دبا لیتے۔ سیکنڈ کوٹیشن ہے اینگر as soon as fed is dead، غصے کو جیسے جیسے آپ کھلاتے ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کوٹیشن نمبر 3 میں ہے it's a starving makes it fed، اگر یہ غصہ آپ کے اندر بھوک محسوس کرے، فاقہ کشی کا شکار ہو جائے تو یہ فوراً کوئی نہ کوئی چیز کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کوٹیشن نمبر 4 ہے it's very interesting، anger makes you smaller، غصہ آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے، while forgiveness force you to grow، اور معاف کر دینا آپ کو نشو و نما دیتا ہے، بڑا کرتا ہے، beyond what you were، اس چیز سے جو آپ ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو بڑا بنا دیتا ہے اگر آپ معاف کرنے کا جذبہ غصے کے جذبے کے اوپر ڈومینیٹ کر دیں تو یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو مائی ڈیئر ویورز، دس واز پوئم نمبر 12، A Poison Tree، written by William Blake. And now in just one line I would like to say that we should with complete strong concrete efforts try to avoid negative passions, and if negative passions make its place in our heart, so we should try our best to raise them, to delete them, to express them, so that we may avoid from the bad consequences in our life.
Thank you very much. It's sufficient for this lecture. By the grace of God, we will come with the new poem, with new concept, with new details, and with new explanations. Apna khayal rakhein, be happy, and try to keep others happy. Thank you very much. Allah Hafiz.